السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی آ رہی. جی کیسے مزاج ہیں؟ اچھا الحمدللہ. جناب، آج ہم شروع کرتے ہیں اپنے قرآن شریف کی کلاس، اور اس میں عربی بھی سیکھتے ہیں ہم لوگ، تھوڑی بہت تجوید سیکھتے ہیں، تھوڑی بہت گرامر، تھوڑی بہت اور بھی باتیں. آج دو چیزیں اسپیشلی ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو دو ویب سائٹ میں ڈسکس کروں گا. ایک تیسری ویب سائٹ بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کنگ سعود یونیورسٹی کی، سعودی عربیہ کی ہے. بہت اچھی ویب سائٹ ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. لیکن جو بہت کامن ویب سائٹ ہے اور جو میں ریکمینڈ ہائیلی کرتا ہوں، وہ دو خواتین نے بنائی ہے جو انگلینڈ کی ہیں، یو کے کی، اور وہ اس وقت دنیا کی سب سے بیسٹ قرآن کی ویب سائٹ ہے. وہ میں شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا پلس پوائنٹ ہیں اینڈ وائی اٹ از سو پاپولر. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم چیزیں وقف کے متعلق بتائیں گے کہ پاکستانی مصحف میں علامات کیا کیا استعمال ہوتی ہیں اور مصحف عثمانی میں کیا کیا استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، کوئی اگر سوال ہو یا اگر آپ لوگ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی بات کرنا ہے تو آپ پہلے بات کر لیں، پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہے یا کوئی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو؟ ہاں، ایک بات میں بھول گیا کہ وی ول آلسو شیئر دا ڈکشنری آف قرآن، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ عربک ڈکشنری اور قرآن کی ڈکشنری میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور میں جو استعمال کرتا ہوں، جو عربی ڈکشنری ہے وہ جرمنی کی ڈکشنری ہے، وہ میں استعمال کرتا ہوں. اور جو قرآن کی ڈکشنری ہے وہ بریلز کی ہے، یو کے سے پبلش ہوئی ہے. وہ ون آف دا بیسٹ ڈکشنری ہے، اور وہ ایجپشین عالم ہیں، باداوی صاحب، انہوں نے لکھی ہے، جو کہ خود بھی قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ سب چیزیں میں ان سب گزارشات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. I will share my screen. Right. اور آپ کو میرا اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہے ہیں. اچھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آج ہم شیئر کریں گے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویب سائٹ ہے جو آپ کو پورا اسکرین نظر آ رہا ہے یا تھوڑا سا اسکرین نظر آ رہا ہے؟ فل نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ لوگوں کو؟ تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس کو تاکہ یہ ویب سائٹ ہے قرآن.com، اور یہ میں کافی یوز کرتا ہوں اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس کے اندر آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اس میں سورہ یا جز یا ریولیوشن آرڈر کے حساب سے بھی آپ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لائک یہاں پہ سورہ نمبر 1 جو ہے نا، یہ چینج ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریولیوشن آرڈر. اسی طرح سے سیکنڈ سورہ جو ہے وہ القلم آ گئی ہے. تھرڈ
المزمل آ گئی ہے اینڈ سو آن. تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو ریگولر ہے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے نمبر 1 فاتحہ ہے ترتیب توقیفی کے حساب سے، دوسری بقرہ ہے. پھر آپ سورہ کے بجائے آپ جز پہ بھی جا سکتے ہیں کہ جز اول کون سا ہے، ثانی کون سا ہے. تو جز اول میں 2 سورہ ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے اور بقرہ ہے. جز ثانی میں، جز ثالث میں اینڈ سو آن. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس سارے آپشن ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جیسے سپوز کریں کہ ہم سورۃ الفاتحہ کھولتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کو آپ کھول سکتے ہیں ڈائریکٹلی. آپ کسی اور سورہ پہ جا سکتے ہیں، سورہ البقرہ پہ جا سکتے ہیں، سورہ نساء پہ جا سکتے ہیں، اور اس کو انلارج، اس کا فونٹ آپ انلارج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے. پھر ریڈنگ کر سکتے ہیں، اس کا آڈیو پلے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی میں آڈیو پلے. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تو اس کو آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپشن ہیں، جیسے یہاں پر انگلش کے آپشن ہیں، اس کے علاوہ دوسری لینگویج کے ہیں. سپوز کریں کہ آپ کو اردو کا اگر ٹرانسلیشن جاننا ہے تو اس کے اندر اردو کے 1 2 3 4 5 6 7 ٹرانسلیشن موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا ٹرانسلیشن چاہتی ہیں تو آپ اس کو کریں گی تو ڈاکٹر اسرار احمد کا ٹرانسلیشن نیچے آ جائے گا. یہ جو ہے بیان القرآن کا ٹرانسلیشن ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ایک سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، سوری، وہ یہ ہے کہ اس میں جب آپ مین پیج پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جب باٹم پہ آئیں گے تو باٹم پہ آنے کے بعد آپ کو بہت سارے فردر کچھ چیزیں ملتی ہیں، جس میں قرآن ریڈیو، ہوم، ریسائٹر، موبائل ایپس بھی ہیں، قرآن آڈیو، sunna.com ہے، پھر لیگیسی قرآن. اینڈ اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو ہے یہ کارپس قرآن ہے. تو اگر آپ اس پہ کلک کریں اس نیٹ ورک پہ تو یہ آپ کو ایک قرآن کی ڈکشنری بھی پرووائڈ کرتا ہے. آپ ڈکشنری الفابیٹیکلی ہے یہ. مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ یہ صلاح کا کیا میننگ ہے، تو آپ سوات کو کلک کریں، اور جب آپ سوات کو کلک کریں گے تو یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آپ سوات سے جتنے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ 2 ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ صلاح جو ہے یہ لفظ کیسے بنا ہے. تو سواد لام الف سے بنا ہے یا سواد لام واؤ سے بنا ہے یا سواد لام یہ سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں نا سلی تو یا سلو، تو ہم کنفیوز ہیں کہ کس سے بنا ہے. سپوز کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سواد لام یہ سے بنا ہے. تو جب آپ سواد لام یہ کلک کریں تو آپ کو
بہت سارے جو ہے میننگ آتے ہیں، اور جو میننگ آپ غور کریں اس کے اندر جو آ رہے ہیں، ان سب میں جو میننگ ہے وہ نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کا، بلکہ اس میں جتنے ہیں میننگ وہ سب برننگ کے ہیں، برن 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 برن۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اس میں سے ایک مثال کے طور پہ یہ بہت کامن آیت ہے، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ تو یہ جو ہے یہ ہے، اب یہاں پر یہ لگتا ہے کہ یہ شاید صلاح یا سلو سے ملتی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کا میننگ ڈفرینٹ ہے، اور اس کی ڈیریویٹو بھی دی ہوئی ہیں پھر اس کے، اور تو آپ نے کہا کہ نہیں بھئی یہ جو ہے یہ تو ہم جو ڈھونڈ رہے تھے اس کا مطلب نہیں ہے، تو پھر آپ نے سواد لام واو، اور جب آپ سواد لام واو پر جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلا کہ اس کے اندر جتنے میننگ ہیں وہ نماز کے یا بلیسنگ بھیجنے کے ہے، جس میں ہم جو سب سے مشہور ہے کہ جب ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو وہی میننگ ہے۔ تو اور وہ سارے جو میننگ ہے وہ اس کے جتنی ڈیریویٹو جتنی جگہ بھی قرآن میں آیا ہے وہ تمام آیات اس میں آ جاتی ہیں، اور اس میں آپ بہت ساری کلاسیکل عربک ڈکشنری میں بھی جا سکتے ہیں، اور بھی آپ چیزوں میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان اے وے بہت اچھی، اسی طرح سے اس کے اندر ورڈ بائی ورڈ ڈکشنری بھی ہے، اور ورڈ بائی ورڈ ڈکشنری میں اگر آپ کو کسی بھی سورے کا تو ورڈ بائی ورڈ ڈکشنری میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں آپ جاتے ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ جیسے الحمد کا مطلب کیا ہے، تو آپ جب ہوور کریں گے تو یہ اس پہ کلک کر دیں آپ، تو آپ کو الحمد کے میننگ انگلش میں یا ڈفرینٹ لینگویج میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس کی گرامر بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ گرامر کی ایک کلاس نہیں ہے تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھیں، لیکن سمجھ کے پڑھنا سیکھیں کہ ہم قرآن شریف رکھیں تو ایک کیا کیا چیزیں، تو قرآن ایک ڈکشنری اینڈ ورڈ بائی ورڈ دونوں ہے، پھر ٹرانسلیشن ہے، ڈاکومنٹیشن ہے۔ اگر جو لوگ گرامر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ ڈائریکٹلی قرآنک گرامر میں جا سکتے ہیں، قرآنک گرامر جس کو ہم ذرا تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اعراب، عام اردو بول چال میں اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، لیکن پراپر عربی زبان میں اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی گرامیٹیکل فارم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اور یہ اگین مشکل الفاظ ہیں ابھی آپ، لیکن یہ ساری جو ہے نا یہ گرامیٹیکل ایکسپلینیشن بھی ہے۔ تو یہ بیوٹی ہے، اور یہ کام بہت ریمارکیبل کام ہوا ہے، جو اس میں ریسورسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ سارا جو ہے کام انگلینڈ میں ہوا ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ 2 خواتین نے شروع کیا ہے، یونیورسٹی آف لیڈس کی تھیں وہ، اور یہ سارا کام ہوا ہے وہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا ہے جو وہ بھی اچھا ہے، اور وہ یہ ہے قرآن ہائیو کا۔ قرآن ہائیو بھی اچھا ہے، اور اس کے اندر آپ ٹرانسلیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں بائی ڈیفالٹ سم ٹرانسلیشن ہوتا ہے، آپ ریموو کر سکتے ہیں اس ٹرانسلیشن کو، تو آپ ریموو کر دیں تو کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی بیوٹی یہ ہے کہ اگر اس میں آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کو یہ اسکرپٹ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ اسکرپٹ پڑھنے میں، کہ یہاں پر مغدو کے بعد واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یا نون کے اوپر تو جزم لگی ہوئی ہے، اینڈ سو آن. کوئی بھی مثال کے طور پہ یہ اہدنا جو ہے، یہ اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا چیز لگی ہوئی ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ چینج کرتے ہیں انڈو پاک فون پر. جب آپ چینج کریں گے یہ انڈو پاک فون، تو آپ کلک کریں اس کو، اور یہ جو جتنے فونٹ ہیں، تھوڑا سا میں نے بڑا کیا ہے، تو آپ کو یہ جو فونٹ ہیں وہ چینج آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن شریف، اور اس کے اندر ساری کے ساری جو فونٹس ہیں وہ انڈو پاک کی طرح ہو جائیں گے. اب اس میں اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرانسلیشن جو ہے میں اردو کا ڈالوں، تو اردو میں ٹرانسلیشن جو ہے جوناگڑھی صاحب کا ہے، جو انڈیا کے ہیں، اور مودودی صاحب یہ بھی، ان کا بھی تعلق انڈیا سے ہے، حیدرآباد دکن سے، لیکن وہ بعد میں لاہور منتقل ہو گئے تھے. تو سپوز کریں کہ آپ مودودی صاحب کا ٹرانسلیشن لائک کرتے ہیں تفہیم القرآن کو، تو آپ اس کو ایڈ کر لیں. جب آپ ایڈ کر لیں گے تو بہت اچھی فونٹ میں آپ کو نظر آئے گا. جیسے آپ نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پہ یہ فونٹ آ گیا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مودودی صاحب کا اردو میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد ڈالتے ہیں. اور یہ صحیح انٹرنیشنل کا ٹرانسلیشن ہے یہ والا. اور جو بائی ڈیفالٹ ہے وہ آپ چاہیں تو ریموو بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نے ریموو کر دیا تو اب صرف ٹوٹل 2 ٹرانسلیشن رہ گئے. اس کی کنٹینوس قرأت بھی کر سکتے ہیں. پھر مختلف لفظ پہ جب آپ کلمات پہ ہوور کرتے ہیں تو اس میں وہ آ جاتی ہے کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں، ہا میم دال، اور میننگ کیا ہے، للہ کے کیا روٹ ورڈ ہے، رب کا کیا روٹ ورڈ ہے، عالمین کا کیا ہے، اور میننگ بھی. تو آپ کو کچھ دوبارہ کوئی پیج کھولنے کی ضرورت نہیں، اسی میں کر سکتے ہیں. ایک اور اچھی بات قرأت ہے. قرأت آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، مختلف قرأت، اور بک مارک بھی کر سکتے ہیں اس کو. تو لیٹس اسٹارٹ کہ ہم تھوڑی سی قرأت کریں قرآن شریف کی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آپ دیکھیے گا کہ جب وہ قاری صاحب قرأت کریں گے تو جس لفظ کی وہ قرأت کریں گے وہ لفظ خود بخود ہائی لائٹ ہوتا جائے گا. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ جو ہے یہ قرآن ہائیو جو ویب سائٹ ہے، اس کی بیوٹی ہے. جو دوسرا ہے یہ ذرا بڑا ہے، یعنی جو پہلا میں نے بتایا تھا یہ والا پہلا والا ایز کمپیئر ٹو، لیکن اس کے اندر اگر آپ جن لوگوں کو زیادہ اس کو آپ انڈو پاک کے بجائے اوریجنل میں بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ انڈو پاک ہے، یہ اوریجنل فونٹ ہے. اس میں کچھ لوگ اگر زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ لرن دبائیں. جب لرن دبائیں گے تو بہت سارے ریسورسز کھل جائیں گے، میمورائزیشن، ریزننگ، ابن کثیر، یوسف علی، تفہیم القرآن، اعراب، سید قطب، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اردو بھی آپ
احسن البیان، ورڈ بائی ورڈ بیان القرآن، تدبر القرآن، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ساری اگر آپ کلک کریں تو جیسے یہ اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن کھل گئی ہے اور اس کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اٹس ورڈ بائی ورڈ بھی آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں اپنے. اور اس میں ایک جو چیز ہے جو ان کے لیے جن کو گرامر سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ گرامر پہ کلک کریں. جب گرامر پہ کلک کریں گے تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ان تمام الفاظ کی ہوتی ہے. اس کے اندر فونٹ جو ہے چونکہ اردو کا میں نے ڈالا ہوا ہے لہٰذا یہ اردو میں آ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو کے بجائے مثال کے طور پہ یہ والا جو اوریجنل فونٹ ہے اس کے اندر یہ عربی میں ہی ڈسکرپشن دیا ہوا ہے اس کا. تو آپ دونوں میں اردو میں بھی دیکھ سکتی ہیں اور عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ بند کر دیں تو آپ ریگولر قلت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو انٹریکٹیو قرآن شریف ہیں جو ہم لوگوں نے ایک دو دیکھے ہیں، اور اس میں کنگ سعود یونیورسٹی کا میں نے نہیں دکھایا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پی ڈی ایف فائل بہتر لگتی ہے پڑھنی. تو لیٹس گو ٹو دا پی ڈی ایف فائل. پی ڈی ایف فائل میں جو قرآن شریف ہیں وہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ دو قرآن شریف ہیں پاپولر، اور ایک قرآن شریف جو ہے وہ یہ ہے جو انڈیا پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے اس کورس میں جو ہے دوسرا مصحف استعمال کرتے ہیں، مصحف عثمانی، اور اس کی آہستہ آہستہ جو لوگ یہاں پہ رہیں گے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیوٹی کیا ہے اور وہ ہم کیوں. تو وہ مصحف المدینہ ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ہے مصحف المدینہ، اور اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں. اور اس کے اندر جیسے سورۃ الاسراء ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ الاسراء. لیکن یہ پی ڈی ایف کے اندر وہ جو قرأت ہے اس کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ بک ہے، یہ جو ہے یہ بک ہے. تو اس کے اپنے بینیفٹ ہیں لیکن اس کے اندر قرأت کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اسی طرح سے انٹر ایکٹیو زیادہ نہیں ہے یہ. اس کے فونٹس اچھے لگتے ہیں، پڑھنا بعض لوگوں کے لیے آسان ہوگا، لیکن جو کچھ لکھا ہے آپ وہی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو اردو والے ہیں یہ، تو اردو والے میں بھی اس کے اندر آپ یہ آپ کا کوئی ویو بلاک تو نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب صحیح نظر آ رہا اچھا ہے. اچھا. تو اردو والا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں پتہ، جیسے سپوز کریں کہ آپ چاہتے ہیں صفحہ کا مطلب کیا ہے تو وہ آپ نہیں دے سکتے. جبکہ جو انٹریکٹیو الیکٹرانک ہے وہ ورژن، ان میں یہ بینیفٹ ہے کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، اس میں قرأت آپ نہیں کر سکتے اینڈ سو آن. اور انٹریکٹیو والے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ رات کو لیٹے ہوئے ہیں اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کر کے سونا چاہتے ہیں تو ایک رکوع، اب رمضان آ رہا ہے اور میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کے سویا کریں، تو وہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ بھئی اس کو اس لفظ کو وَإِذَا لَقُوا پڑھنا چاہیے
یا لقول پڑھنا چاہیے، لقل پڑھنا، مطلب آپ کو کوئی ڈفیکلٹی ہو رہی ہے تو آپ نے کلک کیا تلاوت پر اور وہ ٹھیک ہے نا. تو یہ بینیفٹ ہے جو کہ پی ڈی ایف کے اندر یہ آپ کو لائک اے بک فارم ہے. اسی طرح ڈکشنری جو ہیں وہ بھی پی ڈی ایف میں اویلیبل ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو، پہلی جو ڈکشنری ہے جو سب سے زیادہ میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ڈکشنری ہے. اور یہ جو ڈکشنری ہے یہ عربک انگلش ڈکشنری آف قرآن ہے، بریل کی، دا موسٹ پاپولر ڈکشنری جو پبلش ہوئی ہے انگلینڈ سے اور یو ایس اے سے اور نیدرلینڈ سے. تو یہ ڈفرینٹ جگہوں سے پبلش ہوئی ہے. اور یہ جو ورژن ہے یہ ہالینڈ کا ہے پرنٹ میرے پاس. اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو تمام جو الفاظ ہیں، میں آپ کو الفاظ کی طرف جاتا ہوں، الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ارینج ہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ اس کے میننگ بھی ارینج ہے اور اس کا یوز بھی ارینج ہے کہ قرآن شریف میں وہ الفاظ کیسے یوز ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا الفابیٹ عربی زبان کا حمزہ ہے. حمزہ کو لکھنے کے لیے ایک ہم واول استعمال کرتے ہیں، کبھی الف، کبھی واو، کبھی یا. تو in other word you can say کہ حمزہ can be written on top of الف اور واو اور یا. in this example الف، for example یہ جو ورڈ ہے الف itself، یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ہے عربی زبان کا، بلکہ یہ جو اس کا یہ جو شروع ہوتا ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے. لائک آپ اس کی جو اس کو آپ پڑھیں گے وہ یہ کہیں گے حمزہ فتحہ، دین لام کسرہ اور فا، اس پر تنوین ہے الفن. تو یہ ایک الف جو ہے یہ ایک انہوں نے بتایا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہوتا ہے. حمزہ جو الف ہے وہ اٹ سیلف، لیکن الف از لیٹر in a way کہ اٹس اے واول ہے. تو یہ ساؤنڈ کو پرولونگ، یہ کانسوننٹ نہیں ہے بلکہ یہ ساؤنڈ کو پرولونگ کرنا. جیسے آپ کہنا چاہیں کتبہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے نا، کتبہ. لیکن اگر آپ کتاب اس تا کی ساؤنڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز لگانی پڑے گی، اس چیز کو الف کہتے ہیں. تو وہ ساؤنڈ کو بڑھاتا ہے ایک خاص انداز میں. ساؤنڈ کو بڑھانے والی دو اور علامتیں ہیں، ایک یا ہے جو ساؤنڈ کو نیچے کی طرف بڑھاتا ہے، تی آواز آئے گی کتاب میں تا، اور جیسے تو اگر کرنا ہے تو آپ جیسے مومنون تو نون کے بعد واو لگائیں گے. تو واو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے یا بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے. تو یہ جو ڈکشنری ہے اس کے اندر تمام ہیں اور ساتھ میں ایگزامپل دی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑی بیوٹی ہے اس کی. مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک ایگزامپل یہ ہے، 94 کی پہلی آیت ہے علم نشرح. تو اب یہ جو ہے یہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے حمزہ کی، کہ یہ جو حمزہ فتحہ آ ہے اس کی کیا مطلب ہے. کیونکہ یہ جو علم ہے یہ کوئی الگ کلمہ یہاں پر سیپریٹ کلمے کے طور پہ نہیں یوز ہوا ہے. یہاں پر علم کا مطلب ایک سیپریٹ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں علم کا مطلب ہوتا ہے درد. تو درد ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ حمزہ الگ میننگ ہے
اور لم الگ میننگ ہے. یہ پارٹیکل دو پارٹیکل کمبائنڈ ہے. اسی طرح یہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو میں تھوڑا سا بڑا کروں تو آپ دیکھیے گا اللہ ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر دو حمزہ ایک ساتھ آئے ہیں اور اللہ. جب دو حمزہ کمبائنڈ ہوتے ہیں تو مد بن جاتی ہے. یہاں پر بھی ایک ایک حمزہ. تو انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ کہاں کہاں حمزہ آئے ہیں الگ الگ. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں, یہاں پہ بھی دو حمزہ آئے ہیں انتا. تو یہ جو حمزہ ہے اس کا ایک میننگ ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حمزہ پارٹیکل occurring 497 times in Quran and functioning as different meaning. ٹھیک ہے, لائک انٹروگیٹو پارٹیکل یا اور بھی اگر کوئی میننگ ہے تو انہوں نے وہ سارے میننگ انہیں دیے ہوئے ہیں, اور سیکنڈ حمزہ کیسے لکھا جاتا ہے اور دوسری چیزیں. اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں بہت زیادہ اس میں نہیں, میں حمزہ کو چھوڑ کے سپوز کریں کہ کوئی میں مثال کے طور پہ اسی ایگزامپل پہ جاتا ہوں, نماز والی, جو صلاح کی ہم نے ایگزامپل ایک دیکھی ہے تاکہ آسانی ہو جائے آپ لوگوں کو سمجھنے میں, کہ یہ ہے سواد لام واو. ٹھیک ہے, تو سواد لام واو جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے, اور اس کے پھر میننگ لکھے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہے, اور یہ قرآن شریف میں یہ میننگ کیسے لکھا جاتا ہے, صلاح, مسلین, صلات اینڈ سو آن. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صلات جہاں جہاں آئی ہے قرآن شریف میں اس کے انہوں نے نمبر, آیت نمبر ڈالی ہوئی ہے. تو یہ عربک ڈکشنری نہیں ہے, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ قرآن کی ڈکشنری ہے. یعنی اس میں احادیث میں جو کلمات آئے ہیں یا جنرل بول چال میں, لیکن اگر قرآن میں نہیں ہے وہ کلمات تو اس کی انٹری نہیں ہے اس ڈکشنری میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ہم نے دوسرا ایک لفظ دیکھا تھا کہ سواد لام, یہ والا لفظ, یہ والا لفظ, تو اب آپ دیکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں مصلی کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ نماز ادا کی جائے, مسلون کی جمع ہے جو نماز ادا کرتے ہیں نمازی لوگ. اب یہ جو ہے نا یہ دوسری ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ برن یا روسٹ یا برائل یا فرائی کرنے کے میننگ میں آیا ہے. یہ چیز ایک ظاہر کرتی ہے کہ عربی زبان پڑھنا اور اس کے قرآن شریف کے میننگ سمجھنا کیوں ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. کسی بھی چیز کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن جو سچی بات ہے وہ ہر چیز کی ایک افادیت ہوتی ہے, اور یہ کہنا کہ اس چیز کی افادیت نہیں ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے, یہ بڑا سمجھ لیں کہ ویک سا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ پڑھے لکھوں کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک افادیت ہوتی ہے, ہر علم کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اب جو عربی کی ڈکشنری ہے, اس طرح کی قرآن کی بہت ساری ڈکشنری ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو بڑی آنیسٹ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ اردو کی ڈکشنری نہ پڑھیں اور نہ اردو کا قرآن پڑھیں. اگر آپ لوگ صحیح عربی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ایڈوائز یہ ہے سب کو, اگر انگلش آتی ہے تو انگلش کی ڈائریکٹلی جتنی میں نے ویب سائٹ کھولی ہیں انگلش کی پڑھیں, آپ کو زیادہ انجوائے کریں گے, زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور سیدھی بات, کوئی اس کے اندر فرقہ یا کوئی اپنی طرف سے کمنٹ نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اے ججمنٹل, it is not a very unbiased description of Quran, and this is what we want. We don't want to promote any specific school of thought, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عربی لینگویج کے کیا میننگ ہے, تو وہ آپ کو ان لوگوں کے کام میں ملے گا جن کا کوئی فرقہ یا فقہ یا جو کسی کو فالو نہیں کرتے. That's the major reason کہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں.
ایک جو ڈکشنری جو عربی لینگویج کی ہے، اس کے اندر تو قرآن، یہ تو قرآن کی ڈکشنری ہے، عربی لینگویج کی یہ ڈکشنری ہے، یہ ڈکشنری قرآن کی نہیں ہے، یہ ڈکشنری جو ہے یہ عربک لینگویج کی ہے، لیکن جب عربک لینگویج کی ڈکشنری ہے تو اس کے اندر قرآن کے بھی لفظ آئیں گے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ڈکشنری ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں اگر آپ دیکھیں الف بے سب کچھ ہے، سپوز کریں آپ سوات کے اوپر کلک کرتے ہیں اور سوات پہ جب کلک کرتے ہیں تو جتنے بھی سوات سے لفظ آئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا صباح الخیر، تو یہ تو اس کے میننگ آپ نے جو پڑھے اور جس میننگ میں ہم بات کرتے ہیں وہ مارننگ ہوتا ہے، لیکن صبح کا مطلب یہاں پہ ہے سواد کے اوپر فتحہ ہے یا زبر ہے، جب اس کے اوپر پیش ہو جاتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں پریٹی اور ہینڈسم اور بیوٹیفل اور گریسفل۔ یہ کوئی جیسے سبیحہ پاکستان کی ایک ایکٹریس کا نام تھا، بہت مشہور، سبیحہ، سبیح بھی نام ہوتا ہے اور سبیح کہتے ہیں پریٹی کو یا مارننگ ہینڈسم کو۔ اسی طرح سے اسی سے چونکہ صبح خوبصورت ہوتی ہے، پر نور ہوتی ہے، تو اسی سے اس کی فیمنن فارم بنی ہے سبیحہ۔ مصباح بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، صبح استعمال ہوتا ہے اینڈ سو آن، لیکن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ صلاح، تو اب ہم اس میں صلاح تلاش کریں گے، تو یہ پہلا، یہ جو انٹری ہے سواد لام واؤ، یہ دیکھیں اس کے اندر وہ ساری میننگ جو ہے، یہ میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ جو میں نے اگزامپل دے دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کہتے ہیں، تو وہ ساری میننگ ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد سواد لام یا کی انٹری ہے، تو اس کے میننگ ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں وہی تھے، ہیٹ، وارم، روسٹ، برائل کرنا اینڈ سو۔ یہ دونوں الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں، یہ دونوں الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں، اور مثال کے طور پہ ایک لفظ آیا ہے جو کہ لگتا ہے کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید نماز، اگر میری مثال کے طور پہ صلو، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ آیا ہے کہ صلو کا امپرفیکٹ آف فارم ٹو، یہ کچھ ورب کی فارم ہوتی ہیں، برن اپ، یہ میننگ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 69 سورہ کی 31 آیا میں یہ لفظ آیا ہے ثم الجحیم صلوہ، then lead him, that person, to burn in the hellfire۔ تو یہ اس کا میننگ ہے۔ اس کا میننگ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کا میننگ نہیں ہے کہ پھر جہیم میں یا دوزخ میں وہ نماز پڑھے گا یا نماز پڑھائے گی دوزخ اس کو، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کا روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ڈکشنری انٹریکٹیو اور پی ڈی ایف ڈکشنری کے متعلق میں نے کی۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہے یا کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگ بتائیے، پھر میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں، اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ڈکشنری کیسے یوز کرتے ہیں، کیا ہے؟
چلیں دوسرے ٹاپک پہ چلیں. اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو. جی جی ڈاکٹر صاحب. اوکے اوکے، میں سمجھا کہ شاید میں نے میوٹ. اچھا دوسرا ٹاپک جو ہے نا، جو ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑ دیا تھا، وہ ٹاپک ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ رموز اوقاف کہ قرآن شریف جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے رموز ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جیم لکھا ہوا ہے، پھر یہ آیت کا نشان ہے، پھر اس کے بعد لا کا نشان ہے، اور تو کا نشان ہے، عین کا نشان ہے. تو اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ان سب کے مطلب رموز اوقاف نہیں ہوتے. اوقاف جمع ہے وقف کی. وقف کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ سائن. مثال کے طور پہ یہ جو رمز ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت. یہ جو رمز ہے یہ علامت پوری ہونے کا دائرہ ہے، یہ رموز اوقاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت، یعنی یہاں پہ اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب یہاں پر را کے اوپر یہ تھا، لیکن اس کو میں نے ملا کے بھی پڑھا ہے، اور پورا قرآن شریف ملا کے پڑھا جا سکتا ہے until and unless کہ کسی جگہ پہ وقف لازم کی علامت ہو. میم، اس کا لازم میں جو میم ہے وہ اس کو یاد رکھیں آپ. دیٹس ادروائز پورا قرآن شریف اور یہ جب آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے مثال کے جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. آپ نے پوری یہاں سے شروع کی اور اینڈ تک آپ نے جہاں پہ بھی رکنا چاہے تو یہ ہے رکنے کی علامت. اب اگر آپ مصحف عثمانی میں دیکھیں گے تو یہاں پر دو زبر یا اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ ایک دیکھیں گے اور بعد میں میم ہوگا اس پر. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں دکھاتا ہوں. بڑا کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں انہو کانا توا. اس کو ملا کے پڑھیں تو آپ توا بم پڑھیں گے، بے میم زبر بم اس طرح پڑھیں گے، کیونکہ یہ بن نہیں پڑھیں گے، آپ نون کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اور اگر اسٹاپ کرنا چاہیں تو آپ بن با پڑھیں گے، توابا. اور یہ اوریجنل ورڈ ہے توابن، لیکن کسی وجہ سے یہ توابن ہو گیا ہے، کانا کی وجہ سے. وہ گرامر کا رول ہے، وہ ہم نہیں بتا رہے ہیں ابھی. تو توابن ہے. لیکن اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بم پڑھیں گے، توابم. وہ آپ مصحف مدینہ میں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو یہاں پر وہ نہیں ہے. اور میں بڑا کر لیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں یہ با اور پھر ایک اور بے، اسے کہتے ہیں جب نون کی ساؤنڈ جو ہے اس کے بعد با آتا ہے، یہ بسم اللہ کا با ہے، تو یہ نون کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ
اس کا اقلاب ہوتا ہے. ادھر تھوڑی سی مشکل میں نے لفظ استعمال کیے ہیں, سوری, لیکن یہ اس کی لائک جو اس کی اصطلاح ہے یا جو اس کا وہی استعمال کرنی پڑے گی مجھے. تو اس کو کہتے ہیں, قلب کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا, ہے نا. تو وہ یہ نون چینج ہو گیا میم میں, بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ نے یہیں پہ سمجھ لیا کہ اب اس کے بعد جو بھی آنے والی ہے آیت وہ بے سے شروع ہوگی. اور آپ دیکھ لیں بے سے, اگر سپوز کریں بے سے نہیں شروع ہونے والی ہے, بے سے دین کے بعد بھی شروع ہوتی ہے بے سے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی میم نہیں لگا ہے. اب آپ کو میں اور دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہاں پہ خوف تھا, یہ تھا خوفن, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ قریش ہے. اب سورہ قریش جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ من, یہ آپ نے اظہار کیا ہے نون کا, یعنی ظاہر ہوا ہے نون کی آواز. خوفن یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے, یا اگر اسٹاپ کریں تو خوف پڑھیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن اس کو پڑھیں گے خوفم, یعنی فے کے بعد میم. کیوں؟ اس لیے کہ اظہار نہیں ہو سکتا, آگے بے آ رہا ہے. تو مصحف مدینہ کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ لکھ دیا ہے. آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ ذرا آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ خوف کے بعد انہوں نے میم لکھ دیا ہے. یہ میم چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا آپ کو. تو یہ بھی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح سے آپ تلاوت اچھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کنٹینیوس کرنا چاہیں, یہ بیچ میں بھی آئیں گی یہ علامات. تو ایک تو یہ ہے, لیکن جو مین علامات جو اردو مصحف میں استعمال ہوتی ہیں وہ بیسیکلی یہ علامات نہیں ہیں, بلکہ وہ علامات یعنی مثال کے طور پہ وہ لا کو بھی علامت وقف کہتے ہیں, جبکہ یہ علامت وصل ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ وقف کی علامت نہیں ہے, یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے, یہاں پہ کنٹینیوس وہ کرنی چاہیے. اور جو مصحف عثمانی ہے اس میں یہ لا کبھی بھی آیت کے اوپر نہیں لگتا. اس کے ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک علامت وقف ہے تو لا کی ضرورت نہیں ہے. لا اگر کبھی لائیں گے وہ تو وہ بیچ میں لائیں گے, یعنی آیت کے بیچ میں اگر رکنے کی ضرورت ہے تو لائیں گے. اینڈ بیکاز اٹ کریٹ کنفیوژن کہ دس از لا کا مطلب یہاں رکنا نہیں چاہیے, تو اس کو تو ہمیشہ فی العقد نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے فی العقد ومن. تو اس لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا توقف علیہ, آپ اس پہ رکے مت, لیکن چونکہ آیت ہے لہذا رکنا بھی چاہیے. تو یہ کنفیوز کرتا ہے, اس لیے انہوں نے یہ ختم کر دی ہے. آن دا ٹاپ آف آیا, آیا کے نشانی کا آیا از علامت وقف, یہ معروف ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی علامتیں ہیں. اس میں جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں دائرہ بنا دیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے بالکل. اور یہ گولتا ہے, اور یہ وقف تام کی یعنی مکمل اسٹاپ کی آل اسٹاپ سائن ہے یہ, یعنی یہاں پہ رکنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کو آیت کہتے ہیں. یہ بات تو درست لکھی ہوئی ہے یہاں پر. اب اس کے اوپر اگر آپ لا لکھ دیں گے تو وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. میم بھی ٹھیک ہے وقف لازم کی, یہ عربی مصحف میں بھی یہ دونوں علامتیں یوز ہوتی ہیں, یہ اور یہ علامت. اور تا کی علامت عربی میں نہیں یوز ہوتی ہے, جیم کی بھی نہیں یوز ہوتی ہے, زی کی بھی نہیں یوز ہوتی ہے, سواد کی بھی نہیں ہوتی ہے. فلی استعمال ہوتی ہے, سواد لام. یہ فلے لگ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا کیونکہ یہ یا فارسیہ ہے, لیکن عربی میں اس کو فلی کہتے ہیں. فلی کا مطلب ہوتا ہے کہ وصل
وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، یعنی ملنا بہتر ہے لیکن آپ رک بھی سکتے ہیں، یعنی یہ بھی علامت وقف ہے، لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور دوسری ہوتی ہے قلی، قاف لام اور یہ یا فارسیہ، فارسی کی یا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف بہتر ہے لیکن ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ وصل اولا اور یہاں پہ وقف اولا۔ اس کی علامت نہیں ہوتی، قف کی نہیں استعمال ہوتی، سکتہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان، عربی قرآن میں، اور سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانس نہیں ٹوٹ، آپ روکیں لیکن بہت ہی چھوٹی وقت کے لیے روکیں، اور جیسے ایک آیت ہے بل رانا، لیکن آپ بل اور پھر سانس لے کے رانا، تو یہ غلط طریقہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سانس نہ ٹوٹنے پائے اسے کہتے ہیں سکتہ۔ سکتہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سانس نہ ٹوٹنے پائے، وقفہ استعمال نہیں ہوتا۔ لا عربی زبان میں رموز اوقاف نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ رمز وقف ہے، یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی یہ علامت جو ہے وہ جب عبارت کے اندر ہو تو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑھے۔ اب انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، اختلافی چیز لکھنے سے کنفیوژن ہوتا ہے، کیونکہ آیت کا مطلب پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں پر مطلق آپ کو رکنا چاہیے، آپ نے یہاں لکھا ہے کہ یہ وقف تام یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر ہو تو بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو یہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یہ بہت ساری علامتیں ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کاؤنٹ کریں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 علامتیں ہیں۔ ان کو مصحف مدینہ نے اور جو لجنہ بنا ہے اس نے ان علامات کو صرف 6 تک یا 5 تک وہ کر دیا ہے، اور میں دکھاتا ہوں کہ وہ علامتیں اب کیا ہیں، اور انہوں نے کچھ اگزامپل بھی دی ہوئی ہیں۔ پہلی اگزامپل تو یہ ہے وقف لازم کی، جو آپ نے پڑھا تھا، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے وقف لازم، تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور چونکہ ابھی ہم لوگوں کو زیادہ میننگ نہیں پتا، اس لیے اس پر ڈسکشن پری میچور ہوگا، آپ لوگوں کو اگر میں کروں گا اس وقت ڈسکشن تو سمجھ میں شاید نہیں آئے بات، تو لیکن بہرحال یہ بھی آیت کے بیچ میں آتی ہے، آپ یہ غور کریں، جس طرح لا کی بات کی تھی، اور لاسٹ ٹائم ایک صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ یہ قرآن شریف میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ میں نے پھر شامل بھی کی ہے، میں بھی دکھاتا ہوں، تو وہ پرانے مصحف میں انہوں نے استعمال کی ہے اور اس کا ریزن بتایا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ علامت وقف ہیں ساری، تو لہٰذا انہوں نے یہ اس کو ہٹا دیا کہ وہ تو وصل کی علامت ہے لا، اس لیے ہٹا دیا انہوں نے۔ پھر جیم وقف جائز کی علامت ہے، دوسری نمبر 1 نمبر 2 سلی، یہ ہے کہ وصل اولا ہے، یعنی ملا کے پڑھنا بہتر ہے لیکن رکا جا سکتا ہے، وقف جائز ہے لیکن ملا کر، اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے۔ قلی یہ بھی وقف جائز کی علامت ہے، یعنی رکنا جائز ہے اس جگہ پہ، لیکن وقف بہتر ہے، ایک میں سلی میں وصل بہتر ہے اور قلی میں وقف بہتر ہے، دونوں میں رکنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو علامت ہے وہ ہے معانقہ کی، یہ اردو قرآن میں بھی استعمال ہوتی ہے، I don't know کیوں نہیں لکھی انہوں نے، میں دیکھتا ہوں ذرا اردو قرآن میں تو معانقہ تو ہے،
لیکن آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیوں نہیں لکھی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اردو قرآن میں بھی استعمال ہوتی ہے معانقہ، اور میں پہلے ایگزامپل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ معانقہ کسے کہتے ہیں. آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 اور پھر 1 2 3. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معانقہ. یعنی اگر آپ اس طرح پڑھیں گے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس کو آپ پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو میں یہاں پر نہیں رکا ہوا ہوں بلکہ میں یہاں پہ میں نے اسٹاپ کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب. چونکہ میں رک رہا ہوں تو میں نے ریبا نہیں پڑھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. ایک بات، اس کتاب میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ دوسری. لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اب اس میں یہ کہیں گے ہدا جو ہے اس حال، یعنی اس کی خوبی یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ایک جگہ رکنا، اگر ایک جگہ رکیں گے دوسری جگہ نہیں رکیں گے، اگر یہاں پہ رکیں گے تو پہلی جگہ نہیں رکیں گے. اس کو کہتے ہیں معانقہ. معانقہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، اور معانقہ گلے ملنے کو، وہی چیز ہے ملنا. یہ اس میں بھی ہے کہ علامت و معانقہ یا تعانق پراپر لفظ ہے کہ اذا وقف على احد الموضعین لا يصح الوقف على الاخر. یعنی اگر کسی ایک موضع کہتے ہیں جگہ کو، ہم گاؤں کے نام بھی لکھتے ہیں نا موضع، یہ ہے تو وہی عربی کا لفظ ہے. تو اگر کسی ایک جگہ پہ رکے آپ تو دوسرے جگہ پہ رکنا صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، بس لکھا ہے یہ صحیح ہے. جیسے وہی اگزامپل دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یا تو ریب پہ رک جائیں، یا اگر ریب پہ نہیں رکنا ہے تو آپ لا ریب فیہ پہ رکیں، اور پھر ھدی للمتقین. میرا خیال 1-2 جگہ اور آئی ہے قرآن شریف میں یہ ہے. تو یہ جو ہے یہ علامت الوقف ہیں، اور جو انہوں نے مجھے ایک بھیجی تھی وہ میں نے ڈالی ہے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا چیز لکھی ہے. نہیں، اس میں نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کہاں ڈال دی وہ. میرا خیال ہے کہ شاید اس میں نہیں ایڈ ہوئی ہے، کسی دوسری چیز میں ایڈ ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا تھا، اور وہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایڈ کر لوں. اینی وے، تو وہ اس میں لا کی ایک علامت تھی، یعنی اس میں، لیکن وہ اس میں وہی بات جو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ لا جو ہے وہ آیت کے درمیان میں ہے، آیت کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی. اور یہ جو ہے یہ ایک خاص بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو جتنی علامات ہیں اس کا کچھ میننگ ہوتا ہے.
کہ جب آپ رکیں گے یا آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میننگ کا فرق ہوتا ہے، اور میننگ کا فرق کی وجہ سے یہ علامات لگائی گئی ہیں تاکہ آپ جن کو زبان نہیں آتی، جن کو زبان آتی ہے وہ تو مختلف جگہ پہ رک سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن شریف کا پارٹ نہیں ہے کہ آپ رکیں یا نہ رکیں. یہ بعد میں علامات لگائی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی وہ سمجھ سکیں کہ کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنا بہتر ہے، کہاں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آمن الصفا، یہاں پہ جو رکنا بہتر ہے، یہاں پہ سلی ہے، یہاں پہ قلی ہے، تو ایک جگہ رکنا بہتر ہے، ایک جگہ ملنا بہتر ہے. اس کی ریزننگ ہے وہ آپ لوگ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہاں پر اب ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کریں. آج جو ہم نے 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیے، ایک رموز اوقاف، دوسرا ڈکشنری، اور تیسرا کچھ ویب سائٹ ہم نے قرآن شریف کی دیکھی ہیں کہ جس سے ہم اپنے قرآن شریف کا ریویژن کرتے ہیں. اب میں کیمرہ اپنا آن کر لیتا ہوں، تو آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو ویلکم، آپ بتائیے. اور کوئی سوال ہے یا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اجازت لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان جاری و ساری کر دے. آمین. اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے ملاقات ہوگی اگلی. اگر کوئی سوال ہے تو آپ بعد میں بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروگرام اور یہ جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہ مفید ثابت ہوگی آپ کے لیے قرآن شریف پر. چلیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال تھا کہ ایٹ ٹائم سے ایک ورڈ بتاتے ہیں عربک کا، اور اس کا اپوزٹ بھی اسی ورڈ میں آ رہا ہوتا ہے معنی میں، اور ہاؤ ٹو ورک دیٹ آؤٹ، یہ آگے ہم سیکھیں گے شاید آپ کے ساتھ. اور یہ ڈکشنری میں بڑا آڈ سا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے، اور بالکل اپوزٹ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایٹ ٹائمز اس کے ملٹیپل معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، if you can explain تو it. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ڈکشنری یوز کریں نا وہ آپ قرآن کی ڈکشنری یوز کریں. تو جو قرآن، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ تو ڈیٹیل ڈکشنری، کیونکہ عربی زبان میں، عربی زبان کیا بلکہ اردو زبان میں بھی ایک ہی لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. اب آپ کو اور مجھے اردو آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب مجھے سونا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ڈاکٹر شکیل صاحب کو نیند آ رہی ہے. تو آپ یہ کنفیوز نہیں ہوتی کہ یہ سونا چاندی کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. ایک ہی اسپیلنگ ہے، ایک ہی میننگ ہے، لیکن وہ آپ عبارت سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ تو ڈکشنری جو ہوتی ہے اس کے اندر، یہ جیسے ہینڈ ویئر کی ہے، اس کے اندر تمام جو بھی عربی زبان کے روٹ ورڈ، بیسیکلی 2 طرح کی ڈکشنری ہوتی ہیں. جو اسٹینڈرڈ عربک ہے وہ روٹ ورڈ اور وربل ناؤن سے شروع ہوتی ہے، وہ ورب سے شروع ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ والی جو ڈکشنری ہے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ پہلی جو انٹری ہوگی، تو میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو پہلی انٹری ہے نا، یہ ورب کی انٹری ہے. یہ سواد لام واو، یہ ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے، اور ورب کی سیکنڈ فارم ہے.
تو جو اسٹینڈرڈ عربک ڈکشنری جتنی ماڈرن ہے وہ سب ورب سے شروع ہوتی ہیں. جو پرانی ڈکشنری تھیں اور جو پاکستان میں فالو کرتے ہیں ڈکشنری، وہ ناؤن سے مصدر سے شروع ہوتی ہے. جیسے وہ سلاطن ہوگا یا کوئی ناؤن سے شروع ہوتی ہے. ایک تو یہ، پھر وہ وربل فارم 1 فارم 4 وہ ذرا گرامر کا ایک رول ہے اسے. لیکن جب اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہ والے ڈکشنری استعمال کریں. یہ ڈکشنری بھی ناؤن ورب سے شروع ہوتی ہے ایز جیسے جو ہوتی ہے، لیکن اس میں جتنی نان قرآنک انٹریز ہیں وہ سب ڈیلیٹ کر دی ہیں انہوں نے. تو انہوں نے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن لکھا ہے کہ سواد لام واؤ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے فارم لکھی ہے ورب کی. ٹھیک ہے، یہ فارم ہے صلی، یہ فارم 2 ہے وی فار ورب، انٹرانزیٹو ورب اینڈ سو آن ٹو پرفارم. اور پھر انہوں نے قرآن شریف میں جہاں جہاں یہ ورڈ آیا ہے اس فارم میں وہ لکھا ہے. ان ادر ورڈ جب آپ یہ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو آپ قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ آیت. اور جب وہ آپ مثال کے طور پہ ایک یہ آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ بھئی یہاں پر سلو جو تھا یہ ورب تھا اور یہ پلورل فارم میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد تو اس کے اندر نان قرآنک انٹریز نہیں ہے اس ڈکشنری میں، یہ تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ میننگ میں استعمال ہو سکتا ہے. یس، آپ کا جو اوریجنل کویشچن تھا وہ ویلڈ ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی جب آپ پڑھتی جائیں گی تو آپ کو میننگ دوسرے بھی آئیں گے کہ صلاح کا ڈفرینٹ اور بھی میننگ ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک مطلب تو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن دوسرا مطلب جو یہاں پہ ہے یا یہ الذین آمنوا صلوا علیہ، علیہ سمراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے اوپر پروفٹ کے اوپر نماز پڑھنا ہے یا بلیسنگ بھیجنی ہے، تو یہاں پر بلیسنگ کا میننگ ہے نا، تو یا گریٹنگ کا، یا تو ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں. یس یو آر رائٹ. جی، یہ جس طرح پھر اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں سلاد، تو فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، پھر ہمیں بھی بھیجنا ہے. تو ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز کنفیوزنگ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیچ میں، تو یہ جو ملٹیپل میننگز آ جاتے ہیں. جی سلام. جی، تو جب یہ ملٹیپل میننگز آ جاتے ہیں، جیسے رب کا ہے معنی پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، مطلب جب ہم ان کے معنی جانتے ہیں تو بہت ہمارے اور جی آپ کے رب جو ہے وہ ہماری امی ہے، کیونکہ جی ہماری جی امی نے جی ہمیں ہماری تربیت کی ہے. لیکن اللہ کو ایگزیکٹلی. بھی ہم رب تو کہتے ہیں. جی جی جی، تو وہ ابھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے اگر ہمیں وہ ورڈز کے معنی معلوم ہوتے ہیں کہ رب کے اتنا زبردست، اتنا کہنا چاہیے گہرائی ہے اس ورڈ ڈیپتھ ہے میں. اس میں. رائٹ رائٹ. جی ڈیپتھ ہے. تو اس طرح کے جب ہم پھر وہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے ٹائمز کہ اللہ تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں، پھر فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، پھر ہم کر رہے ہیں، تو تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ تو آپ کسی مولوی سے کر سکتی ہیں. میں انفارچونیٹلی مولوی نہیں ہوں، اور کسی عالم سے کر سکتی ہیں آپ، لیکن وہ جواب دیں گے اس کا، کیونکہ ہم یہاں تفسیر یا لائک اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. میں یہ بالکل پیورلی اکیڈمک ڈسکشن ہو رہا ہے یہاں پر کہ ایک میننگ ہوتا ہے، ملٹیپل میننگ بھی ہو سکتے ہیں، ہر زبان میں ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں، فریزل میننگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں آپ کو پریپوزیشنل فریزز بتاؤں گا کہ اس سے کس طرح سے میننگ بدل جائیں گے. اور وہ مثال کے طور پہ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لیکن کتبہ علی کا مطلب لکھنا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اگر ورب از فالوڈ بائی اے پریپوزیشن، تو عربی لینگویج کا اور یہ ساری دنیا کے لینگویج کا رول ہے. تو وہ تھوڑا سا یہ چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہیں تاکہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو اس کا ٹرانسلیشن
اور اس کے میننگ کی بیوٹی آئے. اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب یہاں پہ لکھنے کا مطلب نہیں ہے, پرسکرپشن کا مطلب ہے. کتبہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو پرسکرائب, اور یہ ملٹیپل جگہ قرآن شریف میں یوز ہوا ہے. تو اگر آپ جب جائیں گی ڈکشنری میں, جیسے مثال کے طور پہ ہینز ویئر میں آپ جائیں, تو آپ اگر کاف پہ جائیں اور اس میں یہ لفظ ہے کتبہ, نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہے نا. یہ صرف فارم ہے کتبہ یکتبو, ایک انہوں نے ورب سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا مصدر یا وربل ناؤن دیا ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ کتبہ جو آتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جب انہوں نے لکھا ہے تو اس کا میننگ انہوں نے چینج کر دیا ہے کہ آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتبہ اللہ پرسکرپشن ہے. تو یہ ڈیٹیل میں ڈکشنری ہے جو کہ بتائے. لیکن میں نے ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے, اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس میں سارے کولوکیٹو یوزیج آف قرآن جو ہے نا, وہ میں نے بریفلی سمرائز کیے ہیں. وہ آپ ہینڈی ریفرنس ہے. آپ جب قرآن شریف کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے اس لفظ کا جو اوریجنل میننگ ہے, تو آپ اس کو ریفر کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور بالکل کبھی کبھی اپوزٹ میننگ ہو جاتے ہیں. اس کی میں ایگزامپل دوں گا اگلی کلاس میں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. چلیں, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے.